بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 13، پردہ کس عمر سے ہونا مناسب ہے؟ ڈھاکہ کے نواب صاحب نے حضرت والا سے دریافت کیا کہ پردہ کس عمر سے ہونا چاہیے؟ فرمایا غیروں سے تو 7 برس سے بھی کم اور نامحرم رشتہ داروں سے 7 برس کی عمر سے۔ بسا اوقات سیانی لڑکی کے سامنے آنے سے اتنے فتنے نہیں ہوتے جتنے ناسمجھ کے سامنے آنے سے ہوتے ہیں، کیونکہ سیانی خود حیا کرتی ہے اور مردوں کو موقع کم دیتی ہے۔ نیز مرد سمجھتا ہے کہ یہ سیانی سمجھدار ہے، اس کے سامنے دلی خیالات عملاً ظاہر کروں گا تو سمجھ جائے گی، اور نہ سمجھ کے سامنے یہ معنی موجود نہیں ہوتا۔ بلکہ میری رائے ہے یہ ہے کہ جب تک لڑکی پردے میں نہ بیٹھ جائے، ایک چھلا بھی نہ پہنایا جائے اور کپڑے بھی سفید یا معمولی چھینٹ وغیرہ کے پہنائے جائیں۔ اس میں دین کی بھی مصلحتیں ہیں اور دنیا کی بھی۔ بیاہی لڑکی کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے۔ لوگوں کا عام خیال ہے کہ کنواری کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، بیاہی ہوئی کی نگہبانی کی ضرورت نہیں، اور یہ خیال ہندوؤں سے ماخوذ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر کنواری سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس میں بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے، اور بیاہی ہوئی سے کوئی بات سرزد ہو جائے تو بدنامی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے تو شوہر ہیں، اس کی طرف نسبت کی جائے گی۔ مگر یہ خیال محض جہالت پر مبنی ہے۔ اگر عقل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کنواری کی حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی بیاہی ہوئی کے لیے ضروری ہے، اور اس میں راز یہ ہے کہ قدرتی طور پر کنواری میں شرم و حجاب بہت ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تو ایک طبعی معنی موجود ہے، اور بیاہی ہوئی کی طبیعت کھل جاتی ہے، اس کے ساتھ طبعی معنی موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی عفت و عصمت محفوظ رکھنے کے لیے بہت بڑی نگہبانی کی ضرورت ہے۔ نیز کنواری کو طبعی معنی کے علاوہ رسوائی کا بھی خوف زیادہ ہوتا ہے، اور بیاہی کو اتنا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ کنواری میں تو کوئی آڑ نہیں اور اس میں شوہر کی آڑ ہے، اس کا فعل اس کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ اس لیے بیاہی ہوئی کی طبیعت برے کاموں پر کنواری سے زیادہ مائل ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کنواری سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پردے کی حقیقت و صورت اور پردے کی روح۔ آج کل لوگ اس کی کوشش میں ہیں کہ مروجہ پردہ اٹھا دیا جائے اور عورتیں کھلے مہار آزادی کے ساتھ فٹن پر بیٹھ کر گھوما کریں، اور اس کو بے پردگی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سخت بے حیائی ہے۔ باقی میں اس کو بے پردگی نہ کہوں گا جو غریبوں کی عورتیں منہ چھپا کر گھونگھٹ نکال کر میلے کچیلے کپڑوں میں شرم و حیا کے ساتھ اپنے کسی کام کے لیے باہر نکلتی ہیں، اس لیے کہ پردے کی جو روح ہے وہ ان کو حاصل ہے۔ یہاں سے ان متکبرین کا جواب بھی نکل آیا جو علماء سے غریبوں کے متعلق بطور حقارت کے پوچھا کرتے ہیں کہ کیوں صاحب ان چولاہو تیلوں کی عورتوں پردہ نہیں کرتی، باہر پھرتی ہیں اور ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں، کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں اور تمہاری عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ گھر میں بیٹھتی ہیں۔ چنانچہ چچازاد بھائی، نندوئی، دیور، جیٹ، پھوپھیزاد بھائی، ماموزاد بھائی سب کے سامنے آتی ہیں، اور سامنے بھی ایسی صورت میں آتی ہیں کہ بنی ٹھنی مانگ نکال رکھی ہے، مسی کی دھڑی میں زخمی ہوئی، ہاتھوں میں کڑے، چوڑیاں چڑی ہیں، گوٹے ٹھپے کے کپڑے ہیں، اور بالکل بے محابہ سامنے آتی ہیں۔ اور پھر غضب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق دل لگی بھی ہوتی ہے۔ پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں پردے میں رہتی ہیں؟ ہاں، اتنا فرق ہے کہ تمہاری عورتیں گھر میں بیٹھ کر سجی سجائی نامحرموں کے سامنے آتی ہیں، اور غریبوں کی عورتیں میلی کچیلی اپنی ضرورت کے لیے حیا شرم کے ساتھ باہر پھرتی ہیں۔ بس یہ بے پردگی نہیں، بے پردگی تو بی اے اور ایم اے اور ایف اے والی عورتوں میں ہے، کھلے منہ مردوں کی طرح آزادی کے ساتھ بوٹ سوٹ کے ساتھ آراستہ پھرتی ہیں۔ آنکھوں کی زنا کرنے اور بدنگاہی کی حقیقت۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ یہ جو حدیث میں ہے، یعنی دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں، تو کیا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں؟
اس پر حضرت نے فرمایا اس میں اشکال کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آگے حدیث میں ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دیکھنے پر زنا واقع ہو جائے تو آنکھوں کا بھی زنا ہوگا، اور اگر زنا واقع نہ ہو تو پھر آنکھوں کا بھی زنا نہ ہوگا، لہٰذا صرف دیکھ لینا جائز، دیکھ لینا زنا نہیں، ورنہ کے معنی کیا معنی ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا عموماً لوگ اسی کو تفسیر سمجھتے ہیں، مگر اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ متعلق دیکھنا زنا نہ ہوگا، حالانکہ دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے، خواہ فعلی ہو یعنی عملی طور پر زنا واقع نہ ہو۔ اس حدیث کی اچھی تفسیر وہ یہ ہے کہ جو مولانا محمد یعقوب صاحب سے منقول ہے، جو یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ ہر نظر یعنی دیکھنا زنا نہیں، بلکہ جو نظر فرج کے علاوہ یعنی شرمگاہ کے تعلق سے ہو، یعنی جس نظر کا باعث شہوت ہو، یعنی شہوت کے ساتھ جو دیکھنا ہو وہ زنا ہے، ورنہ یوں تو ماں بہن پر بھی نظر کرتے ہیں مگر وہ چونکہ شہوت سے نہیں ہوتی اس لیے زنا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کے زنا کا تحقق اس وقت ہوگا جبکہ فرج یعنی شرمگاہ اس کی تصدیق کرے، اور اگر فرج اس کی تصدیق نہ کرے تو آنکھوں کے زنا کا تحقق نہ ہوگا۔ یہاں پر فرج اس کی تصدیق نہ کرے تو آنکھوں کے زنا کا تحقق نہ ہوگا، یہاں پر فرج کے معنی شہوت کے ہیں۔ اس تفسیر پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا، پس ہر وہ نظر زنا ہوگی جس کا باعث شہوت ہو۔ اب اگر کسی نے شہوت سے نگاہ کی تو عملی طور پر زنا تحقق نہ ہوگا مگر آنکھوں کا زنا صادق ہوگا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے گا کہ آنکھوں کے زنا کو شہوت ثابت کرتی ہے۔ خلاصے یہ کہ آنکھوں کے زنا کا تحقق اس وقت ہوگا جبکہ دیکھنا شہوت سے ہو۔ یوں تو طبیب، ڈاکٹر وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، باقی یہ دوسری بات ہے کہ دیکھنا تو تھا کسی اور ضرورت سے مگر شہوت کا تحقق ہو گیا۔ فصل پردے سے متعلق چند ضروری احکام و مسائل۔ مسئلہ، مرد کو ناف سے زانوں کے نیچے تک بدن ڈھانکنا فرض ہے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، سوائے اپنی بیوی کے کہ اس سے کوئی عضو ڈھانکنا ضروری نہیں، گو بلا ضرورت بدن دکھانا خلاف اولا ہے۔ مسئلہ، عورت کو عورت کے سامنے ناف سے نیچے زانوں تک بدن کھولنا جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں جو نہاتے وقت دوسری عورتوں کے سامنے ننگی بیٹھ جاتی ہیں، یہ بالکل گناہ ہے۔ مسئلہ، عورت کو اپنے شرعی محرم کے سامنے ناف سے زانوں تک اور کمر اور پیٹھ کھولنا حرام ہے، باقی سر اور چہرہ اور بازو اور پنڈلی کھولنا گناہ نہیں۔ وہ بعض اعضاء کا بلا ضرورت ظاہر کرنا مناسب بھی نہیں، اور شرعی محرم وہ ہے جس سے عمر بھر کسی طرح نکاح صحیح ہونے کا احتمال نہ ہو، مثلاً باپ، بیٹا، بھائی، یا ان کی اولاد یا بہنوں کی اولاد، اور ان کے مثل جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، اور جس سے عمر میں کبھی نکاح صحیح ہونے کا احتمال ہو، وہ شرعاً محرم نہیں بلکہ نامحرم ہے، اور جو حکم شریعت میں محض اجنبی اور غیر آدمی کا ہے وہی ان کا ہے، گویا کسی قسم کا رشتہ قرابت کا بھی ہو، جیسے چچا، ماموں یا پھوپھی یا بیٹا یا ماموں خالہ کا بیٹا، دیور یا بہنوئی یا نندوئی وغیرہ۔ ہم یہ سب نامحرم ہیں، ان سے وہی پرہیز ہے جو نامحرم سے ہوتا ہے، چونکہ ایسے موقع پر اور ایسے رشتہ داروں سے فتنہ ہونا سہل ہے، اس لیے اور زیادہ احتیاط کا حکم ہے۔ مسئلہ، علماء نے فساد زمانے کو دیکھ کر بعض محرموں اور نامحرموں کے مثل قرار دیا ہے، احتیاط و انتظام کی وجہ سے، جیسے قصر اور جوان عورت کا داماد، شوہر کا بیٹا اور اس کی دوسری بیوی اور دودھ شریکی بھائی وغیرہ۔ ہم اہل تجربے کو معلوم ہے جو کچھ ایسے تعلقات میں فتنہ و فساد واقع ہو رہے ہیں۔ مسئلہ، جو شرعاً نامحرم ہو اس کے سامنے سر اور بازو اور پنڈلی وغیرہ بھی کھولنا حرام ہے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہو، مثلاً عورت کو ضروری کاموں کی وجہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے، یا کوئی رشتہ دار کثرت سے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے اور گھر میں تنگی ہے کہ ہر وقت کا پردہ نبھ نہیں سکتا، ایسی حالت میں جائز ہے کہ اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائی کے جوڑ تک، دونوں پاؤں ٹخنے کے نیچے تک کھولے رکھے، اور اس کے علاوہ اور کسی بدن کا کھولنا
کھولنا جائز نہ ہوگا۔ بس ایسی عورتوں کو لازم ہے کہ سر کو خوب ڈھانکیں، کرتے بڑی آستینوں کے ہوں، پاجامہ غرارہ دار نہ پہنے اور کلائی اور ٹخنے نہ کھلے پائیں۔ کوئی مجبوری نہ ہو تو اتنا بھی ظاہر نہ کرے، بلکہ گھر میں بیٹھی اور شرعی یا طبعی ضرورت سے نکلیں تو برقع پہنے، جیسا کہ شرفہ میں معمول ہے۔ مسئلہ، جس عضو کا ظاہر کرنا جائز نہیں، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، اس کو متعلقاً دیکھنا حرام ہے، وہ شہوت بالکل نہ ہو، اور جس کا عضو کا ظاہر کرنا اور نظر جائز کرنا جائز ہے، اس میں یہ قید ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر ذرا بھی شک ہو تو اس وقت تک دیکھنا حرام ہے۔ یہاں سے سمجھیے کہ بوڑھی عورت جس کی طرف بالکل رغبت نہ ہو تو اس کا چہرہ تو دیکھنا جائز ہوگا، مگر سر اور بازو وغیرہ دیکھنا جائز نہ ہوگا۔ عورتیں گھروں میں اس کی احتیاط نہیں کرتی، اپنے نامحرم رشتہ داروں کے سامنے ننگے سر بے آستین کا کرتا پہنے بیٹھی رہتی ہیں، اور خود بھی گناہگار ہوتی ہیں اور مردوں کو بھی گناہگار کرتی ہیں۔ مسئلہ، جس عضو کا دیکھنا حرام ہے، اگر علاج کی ضرورت سے دیکھا جائے تو جائز ہے، بشرطے کہ ضرورت سے زائد نظر نہ بڑھائے۔ مسئلہ، جو شخص شرعاً نامحرم ہے اس کا اور عورت کا تنہا مکان میں ہونا حرام ہے۔ اسی طرح اگر تنہائی نہ ہو تو بلکہ دوسری عورت موجود ہو مگر وہ بھی نامحرم ہو، تب بھی مرد کا مکان میں ہونا جائز نہیں، البتہ اس عورت کا کوئی محرم یا شوہر یا اس مرد کی کوئی محرم عورت یا بیوی بھی اس مکان میں ہو تو مضائقہ نہیں۔ مسئلہ، جس عضو کا دیکھنا جائز ہے اور چھونے میں شہوت کا اندیشہ ہے تو دیکھنا جائز ہوگا اور چھونا ناجائز ہوگا، البتہ علاج کی ضرورت مستثنی ہے، لیکن حتی الامکان اپنے خیالات کو ادھر ادھر بانٹ دے، دل میں فاسد خیال نہ آنے دے۔ مسئلہ، مرد کا جھوٹا کھانا پینا محرمہ کو اور عورت کا جھوٹا نامحرم مرد کو جبکہ لذت کا احتمال ہو مکروہ ہے۔ مسئلہ، اگر نامحرم کا لباس وغیرہ دیکھ کر طبیعت میں میلان پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھنا حرام ہے۔ مسئلہ، جو لڑکی نابالغ ہو مگر اس کی طرف مرد کو رغبت ہوتی ہو، اس کا حکم بالغہ عورت کی طرح ہے۔ مسئلہ، جس طرح بری نیت سے نامحرم کی طرف نظر کرنا، اس کی آواز سننا، اس سے بولنا، اس کو چھونا حرام ہے، اسی طرح اس کا خیال دل میں جمانا اور اس سے لذت لینا بھی حرام ہے، اور یہ قلب کا زنا ہے۔ مسئلہ، اسی طرح نامحرم کا ذکر کرنا یا ذکر سننا یا اس کا فوٹو دیکھنا یا اس سے خط و کتابت کرنا، غرض جس ذریعے سے فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ مسئلہ، جس طرح مرد کو اجازت نہیں کہ نامحرم عورت کو بلا ضرورت دیکھے، اسی طرح عورت کو بھی جائز نہیں کہ بلا ضرورت نامحرم کو جھانکے۔ پس اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو عورتوں کی عادت ہے کہ دولہے کو یا بارات کو جھانک جھانک کر دیکھتی ہیں، یہ بری بات ہے۔ مسئلہ، اگر قابلہ یعنی بچہ جنانے والی کافر ہو، زچہ یعنی جس عورت کے بچہ ہونا ہے، اس کو اس کے سامنے جس قدر بدن کھولنے کی ضرورت ہے اس سے زائد کھولنا بھی جائز نہ ہوگا۔ اس ملک کی عورتیں اکثر مہاترانیوں نائنوں کے آنے جانے میں اس کی احتیاط نہیں کرتی ہیں۔ مسئلہ، بعض لوگ جوان لڑکیوں کو اندھے یا بینا مردوں سے پڑھواتے ہیں، یہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ مسئلہ، نامحرم مرد عورت کا آپس میں گفتگو کرنا بھی بلا ضرورت ممنوع ہے، اور ضرورت میں بھی فضول باتیں نہ کرنے، نہ ہنسنے، نہ مذاق کی کوئی بات کرے، نہ اپنے لہجے کو نرم کر کے گفتگو کرے۔ مسئلہ، گانے کی آواز مرد کی عورت کو یا عورت کی مرد کو سننا دونوں کو ممنوع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو عادت ہے کہ رسمی وائز و مناجات یا قصیدہ آواز بنا کر عورتوں کو سناتے ہیں، یہ بہت برا ہے۔ فقہ نے نامحرم جوان عورت کو سلام کرنے یا ان کا سلام لینے سے منع کیا ہے۔ مسئلہ، ایسا باریک کپڑا پہننا جس میں بدن جھلکتا ہو ننگا ہونے کی طرح ہے، حدیث میں ایسے کپڑے کی مذمت آئی ہے۔ مسئلہ، مرد کو غیر عورت سے بدن دبوانا جائز نہیں۔ مسئلہ، بجتا ہوا زیور جس کی آواز نامحرم کے کان میں جائے یا ایسی خوشبو جس کی مہک غیر محرم تک پہنچے استعمال کرنا عورتوں کو جائز نہیں، یہ بھی بے پردگی میں داخل ہے۔ اور جو زیور خود نہ بجتا ہو مگر دوسری چیز سے لگ کر آواز دیتا ہو، ایسے زیور میں یہ احتیاط واجب ہے کہ پاؤں زمین پر آہستہ رکھے تاکہ اظہار نہ ہو۔ مسئلہ، چھوٹی لڑکی کو بھی بجتا زیور نہ پہنائے۔ مسئلہ،
پیر بھی اگر نامحرم ہو تو دوسرے نامحرموں کی طرح اس کے سامنے بغیر پردے کے آ جانا برا ہے۔ البتہ اگر وہ بہت بوڑھا ہو اور مریدنی بہت بڑھیا ہو تو صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے کھول دینا جائز ہے، مگر باقی اعضاء دکھلانا یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں۔ مسئلہ، جس عضو کو زندگی میں دیکھنا جائز نہیں، موت کے بعد بھی اس کا دیکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح زیر ناب بالوں کو یا عورت کے سر کے بالوں کو اترنے یا ٹوٹنے کے بعد دیکھنا جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں جو کنگھی کر کے بالوں کو ویسے ہی پھینک دیتی ہیں کہ عام طور سے سب کی نگاہ سے گزرتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ مسئلہ، ہجڑا یا خواجہ سرا یا عنین نامرد سب کا حکم نامحرم مرد کی طرح ہے، اس لیے احتیاط ان سے لازم ہے۔ مسئلہ، ایک مرد یعنی ایک بے داڑھی کا خوبصورت لڑکا بعض احکام میں اجنبی عورت کی طرح ہے، یعنی شہوت کا اندیشے کے وقت اس کی طرف دیکھنا، اس سے مصافحہ یا معانقہ کرنا، اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنا، اس کا گانا سنایا، اس کے موجود ہوتے ہوئے گانا سننا یا اس سے بدن دبوانا، اس سے بہت پیار و اخلاص کی باتیں کرنا، یہ سب حرام ہے۔ مسئلہ، عورتوں کو پردے کی وجہ سے سفر میں نماز قضا کرنا جائز نہیں اور نہ بیل گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا درست ہے، بلکہ چادر یا برقع پہن کر نیچے اتر کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ برقعے کا پردہ ایسے وقت کافی ہے۔ مسئلہ، سفر میں اگر کوئی محرم و ساتھ نہ ہو تو عورت کو سفر کرنا حرام ہے۔ مسئلہ، عورت کو مساجد یا مقابر یعنی مسجد و قبرستان جانا مکروہ ہے، البتہ بہت بوڑھی عورت کو مسجد میں جانا حاضر ہونا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔